السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد۔ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے اور تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح طریقہ، بالکل روشن راستہ معلوم ہوا ہے، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی اندھیرا نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر اتوار کو مغرب کے بعد اس مسجد میں بیٹھتے ہیں، کچھ دینی باتیں سنتے ہیں۔ اللہ کا یہ فضل ہی ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے ایک بہت ہی مختصر کتاب پڑھا تھا محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی، واجب العبد اذا امر اللہ بامر، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا حکم دیتا ہے تو اس حکم کے بارے میں بندے کے اوپر کیا چیز واجب ہے۔ تو ہم لوگ 7 باتیں سنا تھا ہم لوگوں نے، 7 باتیں۔ ایک تو جس چیز کا اللہ حکم دیتا ہے اس چیز کے بارے میں فرسٹ بات یہ ہے کہ بندہ علم حاصل کرے، بندہ علم حاصل کرے۔ دوسری بات اس حکم سے محبت کرے۔ تیسری بات اس حکم کو کرنے کا ارادہ کرے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس کام کو کرے۔ اور 5ویں بات اخلاص کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے۔ 6ٹھی بات یہ ہے کہ ایسے کاموں سے دور رہے جن کاموں کے ذریعے سے یہ جو کیا ہوا عمل ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور آخری اور 7ویں بات یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ وہ کام کرتا رہے، ہمیشہ وہ کام کرتا رہے۔ یہ بہت مختصر ہے لیکن بہت ہی جامع ہے۔ آج ہم لوگ ایک کتاب پڑھیں گے، وصیۃ الصغری، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، بہت ہی مختصر لیکن بہت ہی بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ باتیں جو آنے والی ہے اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ سب سے پہلے بس ایک حدیث میں آپ کو سنا کر کے اپنی بات کو شروع کر دیتے ہیں۔ بہت مرتبہ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث آپ لوگوں نے سنا ہوگا لیکن پھر ایک بار اور سن لیجیے۔ سنن نسائی میں ایک حدیث ہے 1817 کے اندر، محمد بن ابو سفیان فرماتے ہیں، محمد بن ابو سفیان کی جب موت کا وقت آیا تو ان کو بڑی گھبراہٹ ہوئی، تو وہ حدیث بیان کرنے لگے اسی حالت میں ایک حدیث بیان کیا۔ یہ محمد بن ابو سفیان بولے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے صاحب، ابو سفیان کی بیوی، ابو سفیان کی بچی ام حبیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ محمد بن ابو سفیان کہ میری بہن ام حبیبہ نے مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و40 بعدها حرمہ اللہ تعالی علی النار، کہ جو آدمی بھی ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے اور ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جہنم پر حرام کر دے گا، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم پر حرام کر دے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے، ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سی بات کافی ہے کہ دیکھیے کوئی بندہ بہانہ نہیں مار سکتا ہے کہ مجھ کو ہدایت کا راستہ معلوم نہیں تھا، جنت کا راستہ معلوم نہیں تھا۔ بہت چھوٹے چھوٹے کچھ ایسے اعمال ہیں
جن کی وجہ سے بندہ جہنم سے بچ سکتا ہے، جہنم سے بچ سکتا ہے، انہی میں سے ایک یہ بھی بات ہے کہ بندہ ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھے، لیکن وہ مسلمان ہو، کیونکہ اسی نسائی میں یہی حدیث میں اس طرح لفظ ہیں، ما من عبد مؤمن، جو بھی مسلمان بندہ اس طریقے سے کرتا ہے تو انشاءاللہ کبھی بھی اس کے چہرے کو جہنم چھو بھی نہیں سکتی ہے۔ یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ حدیث مجھ کو بیان کرنا تھا، بس اس مقصد سے کہ ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے اور کم سے کم اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی اس کے بارے میں بتانا ہے تاکہ اس کا فائدہ وہ اٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب آتے ہیں کتاب کی طرف۔ آج ہو سکتا ہے کہ بہت مختصر درس ہو۔ ہم لوگ کتاب جو پڑھ رہے ہیں یہ بھی شروع کرنے والے ہیں۔ اس کتاب کا نام الوصیۃ الصغریٰ ہے۔ الوصیۃ الصغریٰ، چھوٹی وصیت۔ نام چھوٹی وصیت ہے لیکن دنیا اور آخرت کی کامیابی اس میں ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اس کو چنا تاکہ ہم کو کچھ فائدہ ہو جائے، دنیا اور آخرت کا کچھ فائدہ ہو جائے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، اور ہم لوگوں نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی اور لائف کے بارے میں اس سے بہت پہلے سنا ہے۔ جب ہم لوگ العقیدۃ الواسطیہ پڑھ رہے تھے اس وقت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے تفصیل سے میں گفتگو کیا تھا۔ یہ جو کتاب ہے لکھنے کی جو وجہ بنی وہ یہ وجہ ہے کہ مغرب کے بہت بڑے عالم ابو القاسم السبطی، انہوں نے، وہ ایسے عالم تھے کہ پوری ادھر ادھر تلاش کرتے تھے علماء کو اور جا کر علم سیکھتے تھے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پاس بھی وہ آئے، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے مشرق اور مغرب کے جتنے بڑے بڑے علماء سے ملاقات کیا، ابن تیمیہ جیسے آدمی کو نہیں پایا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی کو نہیں پایا۔ تو میں جب اس سے ملاقات کیا تو میں نے ان سے کہا کچھ وصیت مجھ کو کیجیے۔ یہ کتاب جو ہے اس کا خلاصہ ہم لوگ سنتے جائیں گے، ورنہ اس کی تفسیر شرح شیخ سلیمان الرحیلی اور شیخ عبدالعزیز بن راجحی اور کئی علماء نے لکھا ہے تو بہت تفصیل ہے۔ ہم لوگ اصل مغز کو، اصل جو خلاصہ ہے اس کو سننے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے 4 سوال کیا تھا۔ انہوں نے کہا بِأَن يُوصِينِي بِمَا يَكُونُ فِيهِ صَلَاحُ دِينِي وَدُنْيَا، کہ اے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجھ کو ایسی وصیت کیجیے جو وصیت میرے دین اور دنیا دونوں کو سدھار دے، میرے دین اور دنیا دونوں کو سدھار دے۔ دوسری بات، وَيُرْشِدَنِي إِلَى كِتَابٍ يَكُونُ عَلَيْهِ اعْتِمَادِي فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ وَكَذَلِكَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ، مجھ کو کچھ ایسی کتاب بتلائیے جس کتاب پر میں بھروسہ کروں، خاص کر کے علم حدیث کے بارے میں اس کتاب پر بھروسہ کر لوں، اور دوسرے شرعی علوم کے بارے میں بھی اس کتاب پر میرا بھروسہ ہو، کچھ ایسی کتاب بتائیے۔ تیسرا سوال تھا وَيُنَبِّهْنِي عَلَى أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ بَعْدَ الْوَاجِبَاتِ، اے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ واجب جو فرض ہے نا، فرض کام نماز وغیرہ، اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے یہ مجھ کو بتلائیے، کون سا عمل سب سے افضل ہے یہ مجھ کو بتلائیے۔ اور چوتھی بات کہا کہ یبین لی ارجح المقاصبہ، مجھ کو سب سے بہترین پیشہ کیا میں اختیار کروں وہ بتلائیے، میں کمانے کا ذریعہ کیا اختیار کروں یہ بتلائیے۔ تو یہ چاروں سوال میں غور کیجئے، دین اور دنیا دونوں کی بھلائی کا سوال ہے،
دونوں کی بھلائی کا سوال ہے۔ اب جواب سنیے وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے جو پورے جہان کا رب ہے۔ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد فرماتے ہیں اما الوصیہ فما اعلم وصیۃ انفع من وصیۃ اللہ ورسولہ لمن عقلها واتبعها۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اب وصیت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی وصیت سے زیادہ نفع دینے والی وصیت مجھ کو معلوم ہی نہیں۔ کیا بول رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی وصیت سے نفع دینے والی وصیت مجھ کو معلوم نہیں۔ جو لوگ ان وصیت کو سمجھتے ہیں، پکڑتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں، ان کے لیے بہت مفید ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی وصیت۔ اچھا، اللہ اور اس کے رسول کی وصیت کیا ہے؟ دیکھیے وہ قرآن حدیث سے جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 130 پر ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے کے لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تھی ان کو بھی میں نے وصیت کیا تھا اور تم کو بھی وصیت کر رہا ہوں۔ کس بات کی وصیت کر رہا ہوں؟ کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تو سب سے پہلے جو انہوں نے کہا کہ مجھ کو وصیت کیجئے کہ دین اور دنیا دونوں سدھر جائے، درست ہو جائے، تو وصیت کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا تقوی۔ یہ اللہ کی وصیت ہے۔ پہلے کے لوگوں کو بھی یہی اللہ تعالیٰ نے وصیت کیا اور ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی وصیت کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تقوی دین اور دنیا دونوں کے لیے سدھارنے کا ذریعہ ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی وصیت ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو اس وقت یمن بھیجتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا تھا، کہا یا معاذ اتق اللہ حیث ما کنت، اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اور اے معاذ اگر تم سے کچھ غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کرنا، یہ نیکی تمہارے گناہ کو مٹا دیں گے، یہ نیکی تمہارے گناہ کو مٹا دیں گے۔ اور تیسری نصیحت کیا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا۔ تو یہ وصیت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یہ حدیث سن لی ہے نا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی گہرائی آپ کو ابھی معلوم نہیں ہے؟ اس کی گہرائی آپ کو ابھی معلوم نہیں چلا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہیں، پہلے ہی سوال کا بھی جواب دیتے ہیں۔ تو پہلے سوال میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے اور حدیث پڑھے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بڑا منزل اور مرتبہ رکھتے تھے، بڑا منزل اور مرتبہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کو یہ کہا یا معاذ واللہ انی احبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اپنی سواری کے پیچھے بٹھا لیتے تھے۔ یہ کیوں بول رہا ہوں اب غور کیجیے۔ شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کے ذریعے سے وصیت کیا، یہ ہر ایک انسان کی ضرورت ہے، یہ ہر ایک انسان کی ضرورت ہے۔ کیوں بولے تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے کہا کہ میں محبت کرتا ہوں اور پیچھے بیٹھاتے تھے، ان کو بھی یہ وصیت کرتے ہیں تو ہم کو کتنی وصیت کی ضرورت ہے؟ اب بات پوری سمجھ میں آئی؟ یہ بات ہے اصل میں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں،
پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ 3 وصیت کیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہیں بھی رہو، اور دوسری بات کیا، اگر کچھ غلطی ہو تو پھر نیکی کرنا۔ معلوم کیا ہوا، کوئی کتنوں نیکیوں کا پہاڑ بن جائے، غلطی ہو سکتی ہے، غلطی اس سے ہو سکتی ہے، لیکن عقل مند وہ آدمی ہے کہ غلطی ہو گئی اس کے مقابلے میں کچھ نیکی کرے جس نیکی کی وجہ سے غلطی ختم ہو جائے، جس کے مقابلے میں غلطی ختم ہو جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت میں، اس امت میں حلال اور حرام کے بارے میں سب سے زیادہ علم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ تو ان کی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف داعی، مبلغ، فقیہ اور مفتی بنا کر بھیجا تھا۔ کیا کیا؟ داعی، مبلغ، فقیہ اور مفتی، یہ چار وہ درجے پر فائز تھے، بہت بڑے مبلغ بھی تھے، بہت بڑے داعی بھی تھے، اور فقیہ بھی تھے، فقہ کا علم تھا، اور مفتی بھی تھے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اس وصیت کے وہ محتاج ہیں، تو ہم لوگ کتنا محتاج ہیں کہ ہم تقویٰ اور نیکی کرنے اور پھر حسن اخلاق کو اپنانے کی کتنا ہم کو ضرورت ہے۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان معاذ کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین تشبیہا لہ بابراہیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ معاذ بن جبل ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے۔ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہیں، ایک سوئی ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور مشرک میں سے نہیں ہیں۔ اتنا پکا توحید تھا ان کا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیا، پھر بھی ان کو ضرورت پڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وصیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بہت ہی جامع ہے اور بہت کام کی ہے، بہت جامع اور بہت کام کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کیا، حدیث میں 3 باتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، گناہ ہو گیا تو پھر نیکی کرو، اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ دماغ میں رکھیے اس بات۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وصیت میں پہلی چیز میں یہ ہے کہ بندے کے اوپر 2 حق ہوتا ہے، بندے کے اوپر 2 حق ہوتا ہے، ایک اللہ کا حق اور ایک بندوں کا حق۔ اللہ کا حق اور ایک بندوں کا حق، ہم سب کے اوپر اللہ کا بھی حق ہے اور بندوں کا بھی حق ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم عبادت کریں، اور بندوں کا حق ہے اگر بیوی بچے ہیں تو ان کا پورا رہنا سہنا کھانا پینا سب کی حفاظت۔ تو یہ ہے، لیکن کیا ہوتا ہے مسئلہ کہ بندہ کے اوپر حق تو ہے، لیکن کسی چیز کے ذریعے سے وہ حق میں کبھی کبھی کمی ہو جاتی ہے، وہ حق میں کبھی کبھی کمی ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی اللہ اور بندوں کا پورا پورا حق مشکل ہے ادا کرنا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی انکار کر سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پورا پورا حق ادا کرتا ہوں؟ نہیں کہہ سکتا، اور نہ ہی بندوں کا پورا پورا حق ادا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے حق اور بندوں کے حق کو ادا کرنے میں کبھی کبھی خلل ہو جاتا ہے۔ کیسے خلل ہوتا ہے، کیسے ادا نہیں کر پاتا ہے؟ یا تو اللہ کا حکم جو ہے اس کو چھوڑ کر کے، یا تو اللہ نے جو چیز سے منع کیا ہے اس کو کر کے۔ 2 ہی بات کی وجہ سے اللہ کا حق پورا نہیں ہوتا، بندے کا حق پورا نہیں ہوتا ہے۔ بہت غور سے سنیے، بہت اہم باتیں۔ بندہ حق کیوں نہیں ادا کر سکتا ہے؟ 2 وجہ ہے۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کو کرتا نہیں، اور جس سے روکا ہے اس کو کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حق کو بندہ پورا نہیں کر سکتا، اور بندوں کا بھی حق پورا نہیں کر سکتا، بندوں کا بھی پورا حق نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ یہ بہت مختصر سا لفظ ہے، لیکن اس کے اندر بہت بڑی تقویٰ کی پہچان ہے، تقویٰ کی پہچان ہے۔ متقی
اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اکیلے میں اللہ سے ڈر پیدا نہ ہو جائے. کیونکہ دیکھیے بہت سارے لوگ ہم میں سے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا پورا رہتے ہیں نماز روزہ، لیکن جب تنہائی میں جاتے ہیں تو بڑا گناہ کرتے ہیں، بڑا گناہ کرتے ہیں. تو اکیلے میں رہیں یا تو لوگوں کے ساتھ رہیں، ہر جگہ چاہے مسجد میں ہو، جنگل میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. تو ایک بہت بہترین مثال دیتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دوسری بار گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کرو. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار آدمی کوئی ایسی چیز کھا لے جس سے بندے کو نقصان ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ ایسی چیز بتلائے گا جس چیز کی وجہ سے اس کے نقصان ختم ہو جائے. یہی کرے گا نا کہ اگر کوئی آدمی ایسی چیز کھا لے کہ اس کی وجہ سے، اس چیز کی وجہ سے کوئی نقصان بدن میں آ گیا، ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، ایسی چیز دے گا، دوا دے گا جس دوا کی وجہ سے اس کے نقصان ختم ہو جائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتلایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتلایا. جس طریقے سے ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے اسی طریقے سے ہمارا ایمان بھی بیمار ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہمارا ایمان بھی بیمار ہوتا ہے. ایمان میں نقص، کمی آ جاتی ہے، اعمال میں کوتاہی ہو جاتی ہے. تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے، کہتے ہیں کہ الذنب للعبد کأنہ امر حتم، کہ گناہ جو ہے بندے کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ بندہ گناہ کرے گا، اور گناہ یہ بیماری کی طرح ہے، اس بندے کے لیے بیماری کی طرح ہے، اور نیکی دوا کی طرح ہے، نیکی دوا کی طرح ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، مسلم کی حدیث ہے، یا عبادی انکم تذنبون باللیل والنہار، اے میرے بندو رات دن تم گناہ کرتے ہو، رات دن تم گناہ کرتے ہو. وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرتے رہتا ہوں، میں تمہارے گناہ کو معاف کرتے رہتا ہوں. تو گناہ کرنا یہ انسان کی عادت ہے، وہ گناہ کرے گا، گناہ کرے گا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عقل مند وہ آدمی ہے جو گناہ ہو گیا غلطی سے تو ایسا کام کرے گا جس کام کی وجہ سے اس کے گناہ ختم ہو جائے، اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اور کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے. دیکھیں کیسے مثال دیتے ہیں. وہ حدیث ہم لوگوں نے سنا ہے، ایک آدمی مسجد میں آیا، مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا نا، ایک آدمی آیا اور مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگا. صحابہ کرام ڈانٹنا شروع کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ. پورا پیشاب کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک ڈول پانی لاؤ اور بہا دو، ایک ڈول پانی لاؤ اور بہا دو. صرف یہی بات ہے. پانی اس گندگی کو ختم کر دیتا ہے، پانی اس گندگی کو، پیشاب کو دھو دیا، پانی کی وجہ سے پاک ہو گیا. یہی مثال نیکیوں کا ہے، یہی مثال نیکیوں کا ہے. جب بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر نیکی کرتا ہے تو پھر اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں. تو اتنی گہرائی ہے اس کے اندر. اسی وجہ سے میرے بھائیوں، ہم لوگ غلطی کے پتلا ہیں، ہم لوگ غلطی کے پتلا ہیں، غلطی ہوتے رہتی ہے، لیکن ہم کو فوراً نیکی کرنا چاہیے. اور دوسری ایک اہم بات کہتے ہیں کہ گناہوں کو جو مٹانے والے نیکیاں ہیں کئی قسم کے ہیں. دیکھیے بہت اہم بات ہے. کہتے ہیں کہ گناہوں کو مٹانے والے کئی قسم کے نیکیاں ہیں. پہلی چیز ہے کہ توبہ، پہلی چیز ہے توبہ. گناہ کر لیا بندہ توبہ کرے. دوسری چیز ہے استغفار، بغیر توبہ کے استغفار، بغیر توبہ کے استغفار. اور اسی طریقے سے تیسری چیز کفارہ والے عمل. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں پریشانی ڈال کر کے اس کے گناہ کو ختم کرتا ہے. اس کی ہم لوگ تھوڑا سا وضاحت دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ توبہ، گناہ ہو گیا توبہ کرنا، اور دوسری بات استغفار کرنا. توبہ اور استغفار میں بہت فرق ہے. ہم لوگ بچپن سے سنتے ہیں کہ توبہ استغفار، توبہ استغفار، لیکن آپ یقین مانیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ توبہ کس کو کہتے ہیں اور استغفار کس کو کہتے ہیں؟
اتنے لوگ ہیں، معلوم ہے توبہ استغفار میں کیا فرق ہے؟ ہم لوگ اس چیز میں دھیان نہیں دیتے، ہم لوگ اس چیز میں دھیان نہیں دیتے، تو اسی وجہ سے صحیح سے توبہ نہیں کر پاتے اور گناہ پر گناہ کرتے رہتے۔ صحیح معنی میں اگر توبہ کریں گے تو غلطی ہو گئی لیکن اس سے رک جائیں گے۔ توبہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف رجوع، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو گناہ کیا نا اس سے نکل جائے اور اللہ کی طرف آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو احساس ہو کہ میں نے غلطی کیا ہے، احساس ہو کہ میں نے غلطی کیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کام کو وہ چھوڑ دے، اس کام کو چھوڑ دے، اب دوبارہ نہ کرے، عزم کرے کہ اب دوبارہ میں نہیں کروں گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اطاعت کرے اور اسی طریقے سے اخلاص ہو۔ یہ 5 باتیں ہیں، اخلاص ہو، یہ توبہ ہے۔ استغفار کس کو کہتے ہیں؟ استغفار کا مطلب ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرے۔ مغفرت کہتے ہیں جو سر پہ جنگ کے میدان میں ٹوپی پہنتے تھے، لوہے کی ٹوپی، تاکہ تلوار سے نہ لگے، اس کو مغفر کہتے تھے، سر کو چھپانے کے لیے، ٹھیک ہے، سر کو چھپانے کے لیے مغفر کہتے تھے۔ تو استغفار اسی سے آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، میں جو گناہ کیا ہوں میرے اس گناہ کو بندوں سے چھپا لے۔ استغفار کا یہ مطلب ہے کیا؟ کہ اللہ میں نے جو گناہ کیا ہے دوسرے لوگوں کو ظاہر نہ ہو پائے میری غلطی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرتا۔ یہ استغفار کا معنی ہوتا ہے۔ توبہ اور استغفار میں اتنا ڈفرینس ہے کہ اور 2 فرق اور سن لیجیے۔ توبہ جو ہے اس کا ایک وقت متعین ہے کہ توبہ اسی وقت میں ہوگا، استغفار کا کوئی وقت متعین نہیں۔ توبہ کے لیے وقت متعین ہے کہ بندہ گرگرا جب آتا ہے نا موت کے وقت، اس سے پہلے توبہ کر لے، لیکن استغفار مرنے کے بعد بھی دوسرا کر سکتا ہے۔ بات میں آ رہی ہے؟ تو یہ بات ہے استغفار کے لیے، تو استغفار کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ توبہ گناہ کرنے والا بندہ ہی کر سکتا ہے، دوسرے توبہ نہیں کر سکتا۔ اگر باپ غلطی کرتا ہے تو بیٹا توبہ نہیں کرے گا، اور بیٹا غلطی کرتا ہے تو باپ توبہ نہیں کرے گا، لیکن استغفار دوسرا آدمی دوسرے آدمی کے لیے کر سکتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی مر گیا، اس کے لیے استغفار کرنا، اپنے لیے استغفار کرنا، دونوں طرح سے یہ بات ہے۔ یہ اہم نقطہ ہے، یہ اہم نقطہ ہے، تو اس کو ہم کو یہ کرنا چاہیے۔ اور توبہ استغفار ہو گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ گناہ کو مٹانے والے ایسے نیک اعمال جو کفارہ ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر رمضان کے دن میں کسی نے اپنی بیوی سے مل لیا، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ 1 گردن آزاد کرنا ہے، ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھنا ہے، اگر وہ بھی نہ ہو تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ فکس ہے، اس کے علاوہ دوسرا نہیں چلے گا، اسی طریقے سے حج میں جو غلطی ہوتی ہے، واجب چھوٹ جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ چیز متعین ہے کہ وہی دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی حالت احرام میں شکاری کرتا ہے، اس کے لیے بھی کچھ چیزیں خاص ہیں۔ تو یہ کچھ خاص چیزیں ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عام ہیں، عام نیکی جو گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ یکفرها الصلاۃ والصیام والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آدمی اپنے گھر والوں میں فتنے میں پڑتا ہے، آدمی اپنے گھر والوں کے فتنے میں پڑتا ہے، اپنے مال کے فتنے میں پڑتا ہے، اپنے بچوں کے فتنے میں پڑتا ہے۔ یہ فتنہ، یہ آزمائش کو دور کون سی کرے گی؟ نماز، روزہ، صدقہ، اچھائی نیکی کرنے کا حکم اور برائی سے روکنا۔ نماز پڑھا، روزہ رکھا، صدقہ کیا، اچھائی کا حکم دیا، برائی سے روکا، تو گھر میں جو فتنے ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے گھر کے فتنے دور کرنے کے لیے آدمی کیا کیا نہیں کرتا ہے۔
کیا کیا نہیں کرتا ہے، وہاں چلا گیا، یہاں چلا گیا، اس کو ہاتھ دکھایا، اس کو پیر دکھایا، اس کو گلا دبا لیا، کیا کیا۔ یہ بہترین طریقہ ہے کہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، صدقہ کرے اور نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے اذکار ہیں جس کی وجہ سے بندوں کے گناہ مٹ جاتے ہیں، بندوں کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ انسان کی حاجت اور ضرورت، جن چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ان میں سے ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ بندہ جب غلطی ہو جائے فوراً نیکی کرے، فوراً نیکی کرے۔ کہتے ہیں کہ کیونکہ جب انسان بالغ ہو جائے اور خاص طور پر اس زمانے میں آ گیا ہے، اس وقت کی بات کر رہے ہیں، اپنے وقت کی بات کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی آ گیا جو زمانہ جاہلیت سے ملتا جلتا ہے۔ اب سوچئے 7ویں صدی ہجری کے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس زمانے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ زمانہ جاہلیت سے ملتا جلتا ہے۔ اب اس وقت کیا کہیں گے آپ؟ اس زمانے میں جاہلیت سے ملتا جلتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جاہلیت کی ہے، اور اہل علم بھی ہیں، کہتے ہیں کہ اہل علم بھی ہیں، دیندار ہیں، کچھ غلطی ہوتی ہے تو اسے پوچھ لیتے ہیں۔ جس جگہ پر علماء نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس جگہ علماء نہیں ہے، غلطی آدمی کی ہوتی ہے، علماء سے پوچھ لے کر کے سدھار لیتے ہیں۔ جس جگہ عالم نہیں ہے وہ کیا کریں گے؟ جبکہ اتنے علماء رہنے کے باوجود بھی آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں عالم نہیں ہے ان کو کون بتائے گا کہ آپ غلطی کر رہے ہیں؟ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ دیکھو غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات قیامت تک کے لیے کہہ دیا ہے۔ غلطی ہوگی، یہ اصول ہے کہ نیکی کرو، غلطی ہوگی نیکی کرو۔ آدمی یہ بات سمجھ لے تو اگر کسی جگہ عالم بھی نہیں ہے، کسی طریقے سے معلوم ہو گیا کہ غلطی ہو گئی، فوراً نیکی کرے، فوراً نیکی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے ایک حدیث کے بارے میں کہ تم لوگ ضرور پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو۔ کیسے چلو گے؟ تیر رہتا ہے نا، تیر کے پیچھے پنکھ رہتا ہے، جیسے ایک پنکھ دوسرے پنکھ کے برابر ہوتا ہے، دوسری حدیث میں چپل کے برابر، تو اسی طریقے سے تم پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے۔ اگر کوئی آدمی پہلے کے لوگوں میں سے گھوڑ پوڑ جہاں کہتے ہیں، اگر گوہ کے سوراخ میں گھس گیا تو تم بھی گھسو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، وہ یہود اور نصارہ نے کیا جن کے پیچھے لوگ چلیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب کون ہے؟ تب کون ہے؟ اب سوچئے کیا مطلب ہے کہ جیسے زمانہ گزرتے جائے گا لوگ یہود اور نصارہ کے طریقے کو اپناتے جائیں گے، اپناتے جائیں گے، تب اس وقت کیا حالت ہوگی؟ تب اس وقت کیا حالت ہوگی؟ تو کہتے ہیں ایک بہت بڑی بات امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو کہ فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، کہ کتنے ایسے اہل علم ہیں، اللہ اکبر بچائے، کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنے ایسے اہل علم ہیں جو یہودیوں کی حالت سے ان کی حالت ملتی جلتی ہے۔ کتنے ایسے اہل علم ہیں کہ یہودیوں کی حالت ان کی آ گئی ہے، اس میں پھنس چکے ہیں، یہودیوں کی حالت کی طرح ان کی حالت ہو گئی ہے۔ وَكَثِيرًا مِنْ أَحْوَالِ النَّصَارَى قَدْ ابْتُلِيَ بِهِ بَعْضُ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الدِّينِ، اور کتنے دین کی طرف نسبت کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو نصارہ کی عادت ان کو آ گئی ہے، نصارہ کی عادت ان کو آ گئی ہے۔ اور کہتے ہیں یہ بات کون جان سکتا ہے؟ یہ بات کون جان سکتا ہے کہ کچھ عالم بھی یہودیوں کے راستے میں ہیں، کچھ دیندار بھی نصارہ کے راستے پر، کون جان سکتا ہے؟ کہتے ہیں کما یبصر ذلک من فہم دین الاسلام الذی بعث اللہ بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم نزلہ علی احوال الناس۔ یہ وہی آدمی جان سکتا ہے جس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ بات میں آ رہی ہے؟ کون جان سکتا ہے کہ فلاں عالم یہودیوں کی حالت اس کو ہو گئی؟ کون جان سکتا ہے کہ فلاں دیندار نصارہ کے طریقے پر چل رہا ہے؟ وہی آدمی جان سکتا ہے جس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کو
اچھی طرح سمجھتا ہے جس دین کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو کتنی ضرورت ہے ہم کو دین سیکھنے کی تاکہ ہم خود بچ سکے اور دوسرا کتنا گمراہی میں ہے وہ بھی ہم کو جان سکے اور اس سے بچ سکے۔ یہ علم ہی سے ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اور کون سے علم؟ وہی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے ہوئے علم۔ اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بات امام ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے۔ امام ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی اور ایک بات ہے، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ کہتے ہیں من ظل من علمائنا ففیہ شبہ بالیہود ومن ظل من عبادنا ففیہ شبہ من النصارى۔ کہتے ہیں کہ ہمارے وہ علماء جو گمراہ ہو گئے ان کے اندر، ایسے علماء کے اندر یہودیت کی مشابہت ہے۔ ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ جو علماء گمراہ ہو گئے ان کے اندر یہودیت کی مشابہت ہے، اور جو عبادت کرنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں ان کے اندر نصارہ کی بات ہے۔ نصارہ کی بات کیوں بولے تو یہودیوں کے پاس علم تھا، کتاب تھی، لیکن عمل نہیں کرتے تھے، اور نصارہ عمل بہت کرتے تھے لیکن علم نہیں تھا، بغیر علم کے جو سو عبادت کرتے۔ تو دونوں خطرہ ہے، علم رہنے کے بعد عمل نہ کرنا یہ بھی ڈینجر ہے، اور بغیر علم کے عمل کرنا یہ بھی زہر کی طرح ہے۔ ورنہ آدمی دین سمجھ کر کے بہت کچھ الٹا پلٹا کر لے گا۔ اور فرماتے ہیں اذا کان الامر کذالک، جب معاملہ ایسا ہی ہے کہ دین کا صحیح علم ہی بچا سکتا ہے، فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ، جس آدمی کے سینے کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اپنے رب کے دین نور پر ہوتا ہے، وہ نور پر ہوتا ہے۔ کان میتا فاحیاہ اللہ وجعل له نورا یمشی بہ فی الناس، تو اس کا دل پہلے مردہ تھا، اللہ تعالیٰ اس اسلام کی وجہ سے اس کے دل کو زندہ کر دیتا ہے، اس اسلام کی وجہ سے، دین کی سمجھ کی وجہ سے اس کا دل کیا کرتا ہے؟ زندہ کر دیتا ہے۔ اب وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے اللہ کے نور کے ذریعے سے، اللہ کے نور کے ذریعے سے وہ چلتا پھرتا ہے اور بچتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی یہود اور عیسائی کے طریقے سے وہ بچتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عام لوگوں کے لیے اور خاص لوگوں کے لیے بھی وہی علم نفع دے گا جو علم ہم کو خرافات سے بچائے، اور گناہ کے بعد نیکی کریں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا، تو یہ بات ہے۔ اور تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ 3 بات ہو گئی گناہوں کو مٹانے والے، کیا؟ ایک توبہ اور ایک استغفار اور ایسے نیکی جو کفارہ ہوتے ہیں، کفارہ۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ مسائل، پریشانی کی وجہ سے بھی گناہ ختم ہوتے ہیں، پریشانی کی وجہ سے بھی گناہ ختم ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ہر وہ غم، ہر وہ پریشانی جو بندے کو آتی ہے مال میں یا عزت میں یا بدن میں، کبھی مال میں پریشان ہوتا ہے بندہ، کبھی اس کی عزت کوئی لوٹ لیتے ہیں اور بے عزت کر دیتے ہیں، یا تو بدن میں بیماری آ گئی یا اس طرح سے کوئی بھی چیز ہو، وہ بندے کا کام نہیں، بندہ اپنے آپ کو بے عزت کرے گا اور بندہ اپنے آپ کو، جسم کو نقصان پہنچا لے گا، جو اس کے پاس دین ہی نہیں وہ نقصان پہنچا لے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر مال میں نقصان ہو، جان میں نقصان ہو، جسم میں نقصان ہو، عزت میں نقصان ہو، تو اس نقصان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو مٹاتا ہے، یہ حدیث میں بھی بات ہے، ان حدیثوں کی طرف جائیں تو وقت ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بات ہے۔ اور اسی طریقے سے چوتھی بات کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ بات ہے نا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ تیسری بات تھی۔ تو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا کیا مطلب ہے، یہ آج اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس سے پہلے مجھ کو بھی بہت ساری باتیں معلوم ہیں، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر دے، جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ اچھا اخلاق کس کو کہتے ہیں یہ دیکھیے، اچھا اخلاق کس کو کہتے ہیں یہ دیکھیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اچھا اخلاق کرتے ہیں۔ اچھا اخلاق کیا ہے؟ کہتے ہیں ان تصل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑ لے اس سے جوڑنا اچھا اخلاق،
جو آدمی تم سے رشتہ کاٹ رہا ہے اس کو جوڑتے رہنا، اس کو جوڑتے رہنا۔ کیسے جوڑنے کی کیا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں بالسلام والاکرام والدعاء له والاستغفار والثناء علیہ والزیارۃ له۔ رشتے کو کاٹ رہا ہے کوئی آدمی، ہم کو جوڑتے رہنا کس چیزوں کی وجہ سے؟ سلام کر کے، سلام کر کے، دوسری بات اس کی عزت کر کے، اس کی عزت کر کے، اکرام کر کے، اور تیسری بات اس کے لیے دعا کر کے، چوتھی بات اس کے لیے استغفار کر کے، اور پانچویں بات اس کی وقت پر تعریف کر کے۔ اب سوچئے، یہ اصل میں حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق میں یاد رکھیے تین باتیں ہیں، تین باتیں۔ ایک تو رشتے کو توڑ رہا ہے تو ہم جوڑنا، دوسری بات اگر ہم کو محروم کر رہا ہے، کوئی چیز نہیں دے رہا ہے، اس کو دیتے رہنا، اور تیسری بات معاف کرنا، تیسری بات معاف کرنا۔ تو پہلی بات جو جوڑتے رہنا، یہ کئی چیزوں سے، سلام کے ذریعے سے، عزت کے ذریعے سے، اس کے بارے میں دعا کر کے، اور اس کے بارے میں استغفار کر کے، وقت پڑے تو اس کی تعریف کریں گے، اور زیارت کرنا، اس کو دیکھنے کے لیے جانا۔ دیکھیے ہم سے گرچہ رشتہ کاٹ رہا ہے لیکن زیارت کو چلے جانا، ملے تو سلام کرنا، دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ یہ اصل میں حسن اخلاق ہے، یہ اصل میں حسن اخلاق ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ اگر تمہارے کو کوئی روکے، محروم کرے، تو تم اس کو عطا کرو، دو۔ تم کو نہیں دے رہا ہے پھر بھی اس کو دو۔ کیا دو؟ کیا دینے کا کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں صرف مال دے دینا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تعلیم دو، علم دو، اس کو علم دو۔ تم کو محروم کر رہا ہے، تم اس کو علم سکھاؤ، علم سکھاؤ۔ دوسری بات اس کو نفع پہنچاؤ، اس کو نفع پہنچاؤ۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کو مال عطا کرو، مال عطا کرو۔ کس کو؟ جو تم کو محروم کر رہا ہے، ایسے آدمی کو بھی اس کے ساتھ ایسے معاملہ کرنا۔ اصل اچھا اخلاق یہی ہے۔ اللہ اکبر! آپ غور کیجئے، کیا یہ بات ہے؟ یہ بات ہے؟ نہیں ملے گی یہ بات معاشرے میں۔ جس سے تھوڑا سا انبن ہو گیا تو اس کو سلام کی تو دور کی بات، اس کو دیکھنا نہیں چاہتا، زیارت کی تو دور کی بات، اس کے گھر جا کر کے مل کر آنا یہ تو دوسری بات ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اور کیا ہے؟ معاف کرنا۔ کیا معاف کرنا؟ کہتے ہیں امن ظلمک فی دم او مال و عرض، تم پر کوئی ظلم کر رہا ہے خون کے بارے میں، قتل کر دیا، تم کو نقصان پہنچا دیا، ہاتھ پیر توڑ دیا، اور اسی طریقے سے مال کا نقصان پہنچا دیا، ظلم کیا یا تو عزت کا نقصان پہنچایا، پھر بھی اس کو معاف کرتے رہنا، پھر بھی اس کو معاف کرتے رہنا۔ یہ ہے حسن اخلاق، یہ ہے حسن اخلاق۔ اب سوچئے کہ دنیا میں کتنے کم لوگ ایسے ہیں، اور اس پر سب سے زیادہ کھرے اترنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور صحابہ کرام تھے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے طائف میں، مکہ سے نکالے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کے لیے دعا بھی کیا، معاف بھی کیا، اور ملاقات بھی کی۔ یہ سب جتنے بھی حسن اخلاق کے جتنے بھی اسٹیج ہیں، سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس بات کی شرح میں شیخ صالح العثیمی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی بڑی بات کہی ہے کہ جو تم سے کاٹنا شروع کرے اس کو جوڑو سلام کر کے۔ تو کہتے ہیں یہ اچھا اخلاق نہیں ہے کہ جو تم سے جڑ کر رہا ہے اسی سے جڑ کر رہو، یہ اچھا اخلاق نہیں ہے۔ بات سمجھ رہی ہے؟ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ حسن اخلاق نہیں ہے کہ جو تم کو کاٹے اس کے لیے دعا نہ کرو، استغفار نہ کرو، یہ ایسا نہیں ہے۔ اس پر یہ دعائیں نہ کرو، اس کے لیے زیارت نہ کرو، اور یہ حسن اخلاق نہیں ہے کہ تم کو محروم کر دے تو ان کو بھی نہ دو، تھوڑا سا اگر کچھ بات ہو جاتی ہے تو بندہ اس کو عطا نہیں کرتا کہ اس نے مجھ کو نقصان پہنچایا ہے، اس کو 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، نہ علم سکھاؤں گا، نہ کچھ کروں گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا اخلاق نہیں ہے۔ اور ایک واقعہ ذکر کیے ہیں شیخ صالح العثیمی حفظہ اللہ، کہتے ہیں امام ابن تیمیہ
جس طریقے سے اچھے اخلاق کے بارے میں اتنے اہم نقطے کو بیان کیے ہیں، سیم اسی پر امام ابن تیمیہ چلتے بھی تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ چلتے بھی تھے۔ انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا، دیکھیے واقعہ یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ شاگرد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دشمن کی موت ہو گئی تھی، ایک دشمن کی موت ہو گئی تھی، تو ان کے شاگرد خوشخبری سنانے کے لیے گئے کہ کہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ استاد محترم خوشخبری ہو، فلاں آدمی ابن زملکانی اس کا نام تھا، ابن زملکانی اس کا نام تھا، جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پکا دشمن تھے، وہ مر گیا۔ تو ان کے شاگرد آئے اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ آپ کے دشمن کی موت ہو گئی، خوشخبری ہو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ غصہ آئے اور کہنے لگے کہ ایک مسلمان کی موت کی تم لوگ خوشخبری دے رہے ہو، ایک مسلمان کی موت کی تم خوشخبری دے رہے ہو۔ کھڑے ہو گئے اور ابن زملکانی کے بچوں کے پاس گئے، بچوں کے پاس جا کر کے کہے دیکھو ان لکم بعد، میرا جو بھی معاملہ ان کے ساتھ تھا جو بھی ان کا ساتھ میرا معاملہ تھا ایما حاجت تحتا جونہا، جس چیز کی بھی تم کو حاجت ہوگی میں اس کا ذمہ دار ہوں گا، میں اس کا ذمہ دار ہوں گا۔ حالانکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پکے دشمن تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن بہت عجیب عجیب تھے، لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے کہ ان کے بچوں کے پاس گئے، ان کے دشمن کے بچوں کے پاس، اور کہے کہ جو معاملہ تھا، اب کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو مجھ سے پوچھنا، میں تم لوگوں کا کفیل ہوں، ذمہ دار ہوں۔ یہ اصل میں حسن اخلاق ہے، یہ اصل میں حسن اخلاق ہے۔ ہندوستان میں بہت بڑے عالم دین ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کئی بار بول چکا ہوں۔ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بدعتی آدمی نے کلہاڑی سے سر پر مارا تھا اور بے ہوش ہو کر گر گئے تھے، تو اس بندے کو جس نے مارا تھا اس کو پولیس پکڑ کر کے جیل میں ڈال دی۔ تو ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث کے کھوٹا تھے، ہندوستان بہت بڑے عالم۔ تو جب ان کو معلوم ہوا کہ میری وجہ سے اس بندے کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے تو کیا کرنے لگے جانتے ہیں؟ ان کے گھر کا پتہ کیا، اور جب تک جیل میں وہ بندہ رہا تب تک پورا راشن یہی دیے۔ جب وہ بندہ جیل سے چھوٹ کر کے آیا تو گھر میں دیکھ رہا ہے کہ پورا خوش ہیں سب لوگ، تو پوچھنے لگے کہ تم لوگ کیسے جی رہے تھے، اتنا دن میں جیل میں رہا، تم لوگ جی کیسے رہتے؟ تو ان کے گھر والوں نے کہا جس بزرگ کو آپ نے مارا تھا، جس عالم کو آپ نے مارا تھا، پورا دیکھ ریکھ ہم کو وہی کر رہے تھے۔ وہ آدمی ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اب میں حق کو قبول کر لیتا ہوں، اہل حدیث ہو جاتا ہوں۔ یہ ہمارے اسلاف کا کردار تھا، یہ اصل میں حسن اخلاق ہے، کہتے ہیں شیخ عثیمی حفظہ اللہ کہتے ہیں یہ وہ حسن اخلاق ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہت بلند کرتا ہے اور آخرت میں بھی بہت بلند کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس وجہ سے بندے کو چاہیے کہ اس کے بارے میں علم پہلے جان لے کہ کیسے کیسے بلند ہوتا ہے، کیسے کیسے اچھے اخلاق ہوتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ متقی دل صحیح سلامت والا وہی ہے جو شریعت کو دیکھتا ہے، سامنے والا آدمی تکلیف پہنچا دیا، اس کی بات جب تکلیف پہنچائے بات سے فوراً شریعت کو دیکھتا ہے، اگر میں بات سے اس کو گالی دے دوں تو شریعت میں پکڑ ہو جائے، اسی وجہ سے وہ اچھا اخلاق سے پیش آتا ہے۔ کہتے ہیں شیخ صالح حسینی حفظہ اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ النَّاسَ إِن مَدَحُوكَ مِلْءَ الْأَرْضِ مَا نَفَعُوكَ، بہت قیمتی بات کہتے ہیں کہ اگر لوگ تمہاری تعریف زمین بھر کر کے بھی کریں، تمہاری تعریف زمین بھر کر کے بھی کریں، یہ تعریف تم کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، یہ تعریف تم کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی۔ اور اگر زمین بھر کر کے تمہاری لوگ بے عزتی کریں، برا بھلا کہیں، کچھ بھی نقصان تم کو نہیں پہنچے گا اگر دین پر کھڑے ہو۔
اگر دین پر کھڑے ہو تو کہتے ہیں کہ کون سی چیز نفع دے گی اور کون سی چیز نقصان دے گی؟ جب کسی کی تعریف نقصان اور نفع نہیں دے سکتی تو کون سی چیز نفع دے گی اور کون سی چیز نقصان دے گی؟ کہتے ہیں کہ تم کو اللہ کی محبت فائدہ دے گی، اللہ کی محبت فائدہ دے گی، اور اللہ تعالیٰ کی نفرت تم کو نقصان پہنچائے گی۔ اگر تم سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو تم دنیا اور آخرت دونوں میں بھی کامیاب ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ تم کو پسند نہیں کرتا ہے تو دنیا کتنوں تعریف تم کو کرے، اس سے کیا لینا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی اچھے اخلاق کے مالک تھے، اور اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن کی طرح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن کی طرح ہے۔ اسی وجہ سے میرے بھائیو، حقیقت یہی ہے اچھے اخلاق کی کہ جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے اس کو کرنے میں جلدی کرنا، اس کو کرنے میں جلدی کرنا، یہی اچھا اخلاق ہے۔ اور ایک بات یہ کر لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کے بارے میں یہ کہا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، مومن مکمل مومن وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہے، جس کا سب سے زیادہ اچھا اخلاق وہ ایمان میں سب سے کامل ہے، سب سے کامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو سب سے زیادہ جنت کون سی چیز لے کر کے جائے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق، اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق۔ اور آپ سے کہا گیا کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی کون سی چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دو کھولدار چیز، دو کھولدار چیز، ایک منہ اور ایک شرمگاہ، دونوں کھولدار ہیں، منہ کھول ہے، منہ کے اندر کھلا جگہ ہے کہ نہیں، اور شرمگاہ وہ بھی کھلی جگہ ہے، وہ بھی کھلی جگہ ہے۔ تو یہ دو کھولدار چیز، شرمگاہ اور منہ، یہ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں اللہ کا تقویٰ ہی اصل ایمان ہے، اللہ کا تقویٰ ہی اصل ایمان ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے جڑ کو مضبوط کرنا چاہیے، اس کے جڑ کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اس کا جڑ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی کرے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ دو باتیں ہیں، عبادت بھی کرنا اور مدد بھی اللہ سے مانگنا، عبادت بھی کرنا اور مدد بھی اللہ تعالیٰ سے کرنا۔ اور فرمایا فاعبدوہ وتوکل علیہ، اللہ کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ بھی کرو، اللہ کی عبادت بھی کرنا، اس پر بھروسہ بھی کرنا۔ تو یہ بات ہے کہ جڑ، ایمان کی جڑ کو مضبوط کرنا اللہ کی عبادت سے اور اللہ رب العالمین سے مدد طلب کر کے ہو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں اس چیز کو بندے کو عادت بنا لینا چاہیے، اس چیز کو بندہ عادت بنا لینا چاہیے، اور اپنا دل کا تعلق اللہ کے علاوہ سب سے توڑ دے، اپنا دل کا تعلق اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب سے توڑ دے۔ جب بھی وہ کوئی چیز مدد طلب کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے، اپنی حاجت کے لیے دعائیں کریں، اپنی حاجت کے لیے دعائیں کریں۔ یہ کچھ باتیں ہیں۔ تو اور ایک بات ہم لوگ مختصر پڑھ لیتے ہیں، دوسرا سوال جو تھا کہ فرائض کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرائض کے بعد 4 سوال کیے تھے نا، ایک تو وصیت کیجئے دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے، تو تقویٰ کی وصیت کی، تقویٰ کی وصیت کیے، گناہ کے بعد نیکی کرنے کی وصیت کی، اور اچھا اخلاق سے پیش آنا۔ اور اچھا فرض کے بعد سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں فرض کے بعد سب سے افضل عمل آدمی کے الگ حساب سے ہوتا ہے، آدمی کے حساب سے ہوتا ہے، اس کے قدرت کے حساب سے ہوتا ہے، وقت کے حساب سے ہوتا ہے کہ آدمی کس حالت میں ہے، کس جگہ پر ہے، اس کے حساب سے افضل عمل بدلتے رہتا ہے، افضل عمل بدلتے رہتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کوئی آدمی کہیں ایسی جگہ پر ہے جہاں افضل عمل نہیں کر سکتا ہے، یا تو اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ نہیں کر سکتا ہے، تو لوگوں کے حساب سے اس کے بدل سکتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ مجموعی طور پر فرض کے بعد سب سے اچھا عمل یہ ہے
کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا، اپنے نفس کو اس میں لگاتے رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مسلم میں سبق المفردون کہ مفرد لوگ آگے بڑھ گئے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ مفرد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، سب سے زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں یہی آگے بڑھنے والے ہیں، یہی آگے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہارا سب سے بہترین عمل نہ بتلا دوں، اور جو تمہارے رب کے پاس یہ سب سے پاک ہے اور تمہارے درجے کو سب سے بلند کرنے والا ہے، اور سونا اور چاندی بھی خرچ کر دو اس سے بہتر ہے، سونا اور چاندی بھی خرچ کر دو اس سے بہتر ہے، اور جہاد ایسے جہاد کہ تم دشمن کا گردن کاٹ دو وہ تمہاری گردن کاٹ دے، اس سے کہیں زیادہ ہے، کیا ایسے عمل بتلاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اللہ کے رسول بتلائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کتنا اہم ہے، تمام اعمال میں سب سے بہتر، رب کے پاس پاکیزہ، درجات کو بلند کرنے والے، اور سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر، سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر، جہاد میں شریک ہونے سے بھی بہتر ہیں، جہاد میں شریک ہونے سے بہتر ہے۔ لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ذکر تو ہے لیکن ذکر کئی طرح سے ہے، ذکر کئی طرح سے ہے۔ کہتے ہیں ہم کو وہی ذکر کرنا جو تمام انسانوں میں سب سے بہتر انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، سب سے متقی انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے خیر کا معلم، علم رکھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے وہی ذکر کرنا، وہی ذکر کرنا۔ تو ذکر کئی طرح سے ہوتا ہے، ایک ذکر یہ ہے کہ وقت کے لیے خاص ہے، کچھ وقت کے لیے خاص ہے، مثال کے طور پر دن کے شروع میں اور دن کے آخر میں ذکر ہے کہ نہیں؟ دن کے شروع میں صبح اور شام کی دعائیں، اذکار، اسی طریقے سے سونے کے وقت دعائیں، جاگنے کے وقت دعائیں، اور اسی طریقے سے نماز کے سلام پھیرنے کے بعد، فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد، یہ وقت خاص ہے، یہ وقت خاص ہے ان اذکار کو یاد کرنا، ان اذکار کو یاد کرنا۔ دوسرے یہ ہے کہ کچھ حالات کے ساتھ خاص ہے، کچھ ذکر حالات کے ساتھ خاص ہیں، کام کے ساتھ خاص ہے۔ مثال کے طور پر کھانے کھاتے وقت، کھانا کھانے کا وقت فکس نہیں، کب کھائے گا اس کے بارے میں کوئی فکس ہے کہ بندہ اسی وقت کھائے گا؟ کبھی بھی کھا سکتا ہے، جب بھی کھائے وہ ذکر کرے، پانی پیتے وقت ذکر کرے، لباس پہنتے وقت ذکر کرے، بیوی سے ملتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اور گھر میں داخل ہوتے وقت ذکر کرے، مسجد میں داخل ہوتے وقت ذکر کرے، پیخانہ جائے تو بیت الخلاء میں ذکر کرے، اور نکلے تو ذکر کرے، بارش ہو تو ذکر کرے، اور بجلی کڑکے تو ذکر کرے۔ یہ تمام ذکر ہیں، اور علماء کرام نے اس کے بارے میں کتاب بھی لکھا ہے۔ ہمارے پاس حسن المسلم ہے، بہت بہترین کتاب حسن المسلم۔ تو کہتے ہیں کہ عمل الیوم واللیلہ کے نام پر بہت سارے علماء نے ذکر کیا ہے۔ آخری باتیں ہیں، ہم لوگ سن کر کے بات کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جو کچھ باتیں باقی ہے وہ آئندہ ہفتہ سنیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تو وقت اور حالت کے حساب سے کچھ ذکر ایسے ہیں جو مطلق ہے، کبھی بھی کسی بھی وقت کہا جا سکتا ہے، اور ان اذکار میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی طریقے سے حالات کی وجہ سے سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی ہے۔ تو اس کے لیے کوئی وقت بھی نہیں ہے، کوئی کام خاص نہیں ہے، کبھی بھی بندہ اس ذکر کو کر سکتا ہے۔ اور دیکھیے ایک بہت اہم بات کہتے ہیں کہ ثم يعلم ان كل ما تكلم به اللسان وصوره القلب مما يقرب الى الله من تعلم علم وتعلیمه وامر بمعروف ونهی عن منکر فهو من ذکر اللہ۔ کہتے ہیں کہ ہر وہ بات جو ہم زبان سے نکالتے ہیں، ہر وہ بات جو ہم زبان سے نکالتے ہیں، دل میں خیال کرتے ہیں، جس بات اور دل کے خیال میں اللہ کا قریب ہونے کا مقصد ہوتا ہے۔ زبان سے کوئی بھی بات بولتے ہیں، کیوں؟ اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ جیسے کہتے ہیں کہ علم سیکھنا، یا تو علم سکھانا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روک دینا، یہ بھی ذکر ہی ہے، یہ بھی ذکر ہی ہے۔ بات میں آ رہی ہے؟
تو ذکر بہت وسیع معنی میں کچھ وقت کے ساتھ ہے، کچھ حالات کے حساب سے، کچھ مطلق ہے، اور کچھ نیک کام کر کے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا چاہتے ہیں وہ بھی ذکر ہے۔ اور کہتے ہیں کہ سب سے بہترین یہ جو تینوں کے علاوہ زبان سے بولنا وغیرہ، کہتے ہیں کہ ایک طالب علم جو علم نفع وہ حاصل کرتا ہے فرض کے بعد، اور علم کی مجلس میں بیٹھتا ہے، فقہ حاصل کرتا ہے، فقہ سکھاتا ہے، اور یہ سب سے افضل اس کے ذکر ہے، سب سے افضل اس کا ذکر ہے کہ ایک طالب علم سیکھ رہا ہے، فائدہ دینے والا علم، اور مجلس میں بیٹھ رہا ہے، علم کی مجلس میں بیٹھ رہا ہے، فقہ سیکھ رہا ہے یا سکھا رہا ہے، فقہ سیکھ رہا ہے یا سکھا رہا ہے، تو یہ سب سے افضل ذکر میں ہے، سب سے افضل ذکر میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو شک ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا کروں، دیکھیے کیا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر بعض اعمال درجات کے حساب سے کسی کو شک صبح ہو گیا کہ کون عمل کروں جو افضل ہے، تو کیا کرے؟ وہ استخارہ کرے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اکثر زیادہ سے زیادہ دعا کرے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ كُلِّ خَيْرٍ، دعا ہر خیر کو کھولنے کی چابی ہے، دعا ہر خیر کو کھولنے کی چابی ہے۔ اور کہتے ہیں دعوت فلم یستجب لی، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں دعا تو کرتا ہوں بھائی لیکن قبول نہیں ہوتی، دعا تو کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جلدی مت کرو، تمہارا کام کرتے رہو، دعائیں کرتے رہو، گرچہ تاخیر ہو جائے، اور خاص طور پر رات کے آخری حصے میں دعا کرو۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آخری حصے میں دعا کرو، نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد دعا کرو، اور آذان کے وقت دعا کرو، بارش برستے وقت دعا کرو۔ اس طریقے سے جو دعاؤں کے قبول کا وقت ہے ان وقتوں میں دعا کرنا چاہیے۔ یہ بہترین نصیحت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ صرف ہم لوگ دو باتوں کا خلاصہ پڑھے ہیں اور دو باتیں رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اگر شامل حال ہوئی تو انشاءاللہ ہماری بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، صحیح علم سیکھنے کی توفیق دے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت پابندی سے پڑھنے کی توفیق دے۔ ہر قسم کی گمراہی، فتنہ، فساد، شرک و بدعات سے اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے، اور واقعی طور پر جو متقی ہونے کا حق ہے وہ اسے متقی بننے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔